کہ ہماری بہادری کے چرچے ہوں، شجاعت کے چرچے ہوں، ہماری داستانیں بنے. اسے معلوم نہیں کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے رب قتیل بین الصفین اللہ عالم بنیتہ، کہ ایک مقتول دو صفوں کے بیچ میں گرا ہوا، دو صفوں کے بیچ میں، ایک صف کفار کی ایک اسلام کی. دو صفوں کا ذکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ وہ اگلے صف کا مجاہد تھا، اور وہیں گرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے کہ یہ بھاگا نہیں تھا بلکہ لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو کر گر گیا. اللہ عالم بنیتہ، وہ گر گیا، قربانی دے دی، لیکن ابھی تک بات نہیں بنی. اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے. نیت میں اخلاص ہے تو اللہ قبول فرمائے گا، اخلاص نہیں تو اس کا یہ سارا عمل مردود ہے. بڑے بڑے عمل اخلاص نہ ہونے کی بنا پر مردود ہے. دوسری طرف رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے ایک بندے کا نامہ اعمال دیکھا، اس کے جنت کے داخلے کا سبب کیا تھا کہ وہ چلا جا رہا ہے، اس نے ایک پتھر دیکھا، چلتے چلتے اس کو ٹھوکر مار کے آگے بڑھ گیا. اللہ نے اس نیکی کی قدر کی، قبول کر لیا. نیت یہ تھی کہ کسی اللہ کے بندے کو اس سے ٹھوکر نہ لگے، تکلیف نہ ہو. دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص بن گئی، اللہ نے قبول کر لیا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دی. آپ مقارنہ کریں، ایک طرف شہید کی قربانی ہے، سخی کی سخاوت ہے، کتنا بڑا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء فی ظل صدقۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان، سخی انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس نے جو صدقہ کیا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو اس کا سایہ بنا دے گا. اتنی بڑی نیکی، لیکن چونکہ ریاکاری تھی برباد ہو گئی، سب بیکار. اور ایک طرف چھوٹی سی نیکی، پتھر ہٹانے کے لیے اس نے کون سا خون بہایا یا کون سا مال خرچ کیا؟ کوئی پسینے کا قطرہ بہایا ہو، کوئی وقت صرف کیا ہو؟ نہیں، کچھ نہیں. نہ وقت، نہ پیسہ، نہ مال، نہ خون، نہ پسینہ، کچھ نہیں. صرف چلتے چلتے اسی قدم سے ٹھوکر مار کے آگے بڑھ گیا. اللہ نے نیکی قبول کر لی. اب نیکی وہ بھی تھی، نیکی یہ بھی ہے. وہ نیکی پہاڑوں کی مانند ہے لیکن سب برباد ہے. مقدار تو ہے، معیار نہیں. یہ نیکی چھوٹی سی نیکی لیکن معیار سے بھری. معیار کیا؟ اخلاص، للہیت، کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا اجر مرتب ہو جائے. اللہ نے قبول کر لی اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. تو وزن اعمال کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عمل کی مقدار ملحوظ نہیں، عمل کا معیار ملحوظ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی جو قیامت کے دن آپ کے عمل میں وزن پیدا کریں گی. ایک توحید کی صلابت اور سچی معرفت، دوسرا اخلاص کی حفاظت، اور تیسری چیز ہر عمل مطابق ہو کس کے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو. معیار کب پیدا ہوگا؟ جب وہ عمل سنت کے مطابق. اب ایک شخص کہے کہ جی میں تو 20 تراویح پڑھتا ہوں، 20 تراویح کا میں نے 40 سجدے ایک ہی وقت میں کرتا ہوں. اتنا بڑا عمل بھائی یہ 20 رکعات نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں. ابن مسعود کا قول ہے الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدع. اس کا معنی میں یوں کرتا ہوں کہ سنت کی اساس پر 2 رکعت، بدعت کی اساس پر کروڑ رکعت سے بہتر. اقتصاد فی السنت. معیار چاہیے، یہ مقدار نہیں چاہیے. جو عمل خلاف سنت ہوگا وہ بالکل بے وزن، بے حقیقت، اس کی کوئی پذیرائی نہیں. تو یہ ایک اہم نقطہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت اپنے انصاف کی فراہمی اعمال کو توڑ کر کیوں دے گا؟ اعمال کو گن کر بھی دے سکتے. تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے اور غور کرنے کی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن اعمال ہمیں کامیاب کرا دے، اور یہ بڑا گمبھیر موقع ہے. امام لالکائی ابن عباس کی یہ روایت لائے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا دقیق اور کتنا باریک بینی پر قائم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توضع الحسنات والسیئات، قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، اللہ کے میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ، ومن رجحت سیئاته على حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار. غور کرو یہ حساب کتنی باریک بینی پر قائم، کتنا دقیق حساب کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا، نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا. جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی، کتنا؟ صرف ایک رائی کے دانے کے برابر نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو وہ شخص جنتی. اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے، نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر، گناہ بھاری ہو گئے، وہ شخص جہنمی. اتنا دقیق حساب ہے، اتنا دقیق وزن ہے کہ ایک رائی کے دانے کا فرق بھی یہ میزان ظاہر کرے گا. اتنے سے فرق سے فیصلے ہوں گے جنت اور جہنم کی. تو پھر اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس حدیث کا کیا درس ہے؟ تقاضا یہ ہے، درس یہ ہے کہ ہم کسی نیکی کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں. نیکی کی قدر قیامت کے دن ہوگی جب ایک رائی کے دانے کے فرق سے فیصلے سامنے آئیں گے. پھر بندہ کہے گا کاش میں نے فلاں نیکی کر لی ہوتی، فلاں نیکی کر لی ہوتی. اس لیے سلیم بن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراض، میرے دل میں سختی ہے، دل میں غلظت ہے، خشونت ہے، شدت ہے، سختی ہے، میں چاہتا ہوں دل نرم ہو، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. یہ مت سمجھو کہ فلاں نیکی میرے اسٹیٹس سے چھوٹی، میرے معیار سے ہلکی، کہ جو نیکی سامنے آ جائے وہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ نیکی کر جاؤ. اس کو معطل نہ کرو، اس کو مؤخر نہ کرو کہ فلاں کام کریں گے بڑھاپے میں، فلاں کام کریں گے جب ریٹائر ہو جائیں. نہیں، نیکی فوراً کر جاؤ. کسی کے ماتھے پر اللہ نے اس کی عمر تحریر نہیں کی کہ تم نے کتنے سال جینے، بڑھاپے کی عمر پانی بھی ہے یا نہیں پانی، بالکل. تو کسی نیکی کو حقیر نہ جائے. یعنی میزان کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ یہ میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی ظاہر کرے گا. اگر نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے تو جنت کا فیصلہ، اور گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے تو جہنم کا فیصلہ. اتنا دقیق کے ساتھ. پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا جو موقع بنے اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، اس کو مؤخر کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے لیے کسی متعین عمر کی حد کا انتظار نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھتے ہوئے کر گزریں، کرتے جائیں. اور حقیقت میں یہ جوانی کی عمر تو عمل صالح کی عمر ہے، نیکیوں کی لذت میں بڑھاپے کا انتظار کرنا عبادت کے لیے، عمل کے لیے، سنت کو اپنانے کے لیے، یہ بڑی گھٹیا سوچ اور بڑی کمتر سوچ. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شاب نشأ فی عبادۃ ربہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے تلے اس نوجوان کو جگہ دے گا جو نوجوان اللہ کی عبادت میں بڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نو عمرے میں اسے عبادت کی توفیق دے دی. وہ عبادت کر رہے، مساجد میں جا رہے، علماء سے مل رہے، علم نافع حاصل کر رہے، عمل صالح کر رہے. فرمایا کہ یہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے ہو. اس میں بھی ایک تحذیر ہے کہ ہم نیکی کو مؤخر نہ کریں، بلکہ جس عمل صالح کی توفیق سامنے آ جائے، اللہ موقع دے دے، اسے فوراً کر گزرے اس کو. یہ بھی نصب موازین کے بیان کی ایک حکمت ہے کہ ہم عمل صالح کریں. تو میں